لله الحمد لله الذي يفتح الأفلاك والعظيم والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين آمنوا وكانوا يتقون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا إياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه كان جوادا كريما مليكا غفورا رحيما. من علينا ربنا إذ بعث محمدا أيدنا بأحمد أرسله مبشرا أرسله ممجدا صلوا عليه دائما صلوا عليه سرمدا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى محمد وترفع بالتسليم عليه. جو ممدوح خود اپنے خدا کا، جو ممدوح خود اپنے خدا کا، بھلا کوئی کرے اس کی ثنا کیا، بھلا کوئی کرے اس کی ثنا کیا. انہیں میری حقیقت کا پتہ ہے، انہیں میری حقیقت کا پتہ ہے، مجھے ان کی حقیقت کا پتہ ہے، مجھے ان کی حقیقت کا پتہ کیا ہے. خدائے برتر و بالا ہمیں پتہ کیا ہے، خدائے برتر و بالا ہمیں پتہ کیا ہے، تیرے حبیب مکرم کا مرتبہ کیا ہے. خدائے برتر و بالا ہمیں پتہ کیا ہے، تیرے حبیب مکرم کا مرتبہ کیا ہے. جبین حضرت جبریل پہ کفے پا ہے، جبین حضرت جبریل پہ کفے پا ہے. ابتدا کا یہ عالم تو انتہا کیا ہے، ابتدا کا یہ عالم تو انتہا کیا ہے. خدا کی شان جلال و جمال کے مظہر، خدا کی شان جلال و جمال کے مظہر. ہر ایک سمت ہے تو ہی، تیرے سوا کیا ہے، ہر ایک سمت ہے تو ہی، تیرے سوا کیا ہے. کوئی بلال سے پوچھے خبیب سے سمجھے، کوئی بلال سے پوچھے خبیب سے سمجھے، سزائے الفت سرکار کا مزہ ہے. کوئی بلال سے پوچھے خبیب سے سمجھے، سزائے الفت سرکار کا مزہ کیا ہے. سمجھ لو عہد رسالت کے جانثاروں سے، سمجھ لو عہد رسالت کے جانثاروں سے، یہ صدق کیا ہے، صفا کیا ہے اور وفا کیا ہے. یہ صدق کیا ہے، صفا کیا ہے اور وفا کیا ہے. سمجھ لو عہد رسالت کے جانثاروں سے. بشر کے بھیس میں لاک البشر کی شان رہی، بشر کے بھیس میں لاک البشر کی شان رہی. یہ معجزہ جو نہیں ہے تو معجزہ کیا ہے، یہ معجزہ جو نہیں ہے، معجزہ جو نہیں ہے تو معجزہ کیا ہے، یہ معجزہ جو نہیں ہے تو معجزہ کیا ہے. بخاری پڑھ کے بھی شان محمد عربی، بخاری پڑھ کے بھی شان محمد عربی سمجھ نہ پائے اگر تم تو پھر پڑھا کیا ہے، پڑھا کیا ہے. سمجھ نہ پائے اگر تم تو پھر پڑھا کیا ہے، سمجھ نہ پائے اگر تم تو پھر پڑھا کیا ہے. بخاری پڑھ کے بھی شان محمد عربی سمجھ نہ پائے اگر تم تو پھر پڑھا کیا ہے. سمجھ نہ پائے اگر تم تو پھر پڑھا کیا ہے. کرم کی کریمی ہی شان ہے تیری، کرم کی کریمی ہی شان ہے تیری.
تیری عطا کے مقابل میری خطا کیا ہے؟ تیری عطا کے مقابل میری خطا کیا ہے؟ ہر ایک دل کو یہیں سے سکون ملتا ہے، ہر ایک دل کو یہیں سے سکون ملتا ہے۔ جمال گنبد خضرا میں اے خدا کیا ہے؟ جمال گنبد خضرا میں اے خدا کیا ہے؟ ہر ایک دل کو یہیں سے سکون ملتا ہے، ہر ایک دل کو یہیں سے سکون ملتا ہے۔ جمال گنبد خضرا میں اے خدا کیا ہے؟ جمال گنبد خضرا میں اے خدا کیا ہے؟ غم فراق نبی میں جو آنکھ سے نکلے، ہمیں فراق نبی میں جو آنکھ سے نکلے، خدا ہی جانے ان اشکوں کا مرتبہ کیا ہے، خدا ہی جانے ان اشکوں کا مرتبہ کیا ہے، خدا ہی جانے ان اشکوں کا مرتبہ کیا ہے، خدا ہی جانے ان اشکوں کا مرتبہ کیا ہے۔ ہمیں فراق نبی میں جو آنکھ سے نکلے، جو میری جان سے زیادہ قریب ہیں مجھ سے، جو میری جان سے زیادہ قریب ہے مجھ سے، انہیں میں ڈھونڈ رہا ہوں، مجھے ہوا کیا ہے، مجھے ہوا کیا ہے، انہیں میں ڈھونڈ رہا ہوں، مجھے ہوا کیا ہے۔ میری جان سے زیادہ قریب ہے مجھ سے، انہیں میں ڈھونڈ رہا ہوں، مجھے ہوا کیا ہے۔ فقط تمہاری شفاعت کا آسرا ہے حضور، فقط تمہاری شفاعت کا آسرا ہے حضور۔ ہمارے پاس گناہوں کے ماں سوا کیا ہے، ہمارے پاس گناہوں کے ماں سوا کیا ہے۔ کھڑا ہے اختر یاسی در مقدس پر، کھڑا ہے اختر یاسی در مقدس پر، حضور آپ کی رحمت کا فیصلہ کیا ہے، حضور آپ کی رحمت کا فیصلہ کیا ہے۔ خاموش ہوں میں تو تمہیں سے کچھ ہے، جو کچھ کہا تو تیرا حسن ہو گیا محدود۔ بارگاہ رسالت والے رسالت میں درود و شریف میں ذرا یقین پیش ایک بار اور یہ صلاۃ پیش خبردار ہو جاؤ، ہوشیار ہو جاؤ، گوش بر آواز ہو جاؤ، اچھی طرح سے متوجہ ہو جاؤ۔ یہ جو اللہ کے اولیاء ہیں، ان کو نہ کوئی خوف ہے، نہ حزن و ملال ہے، نہ کوئی غم۔ ولی کے معنی تو بہت آتے ہیں۔ ولی دوست، مددگار، قریب کو بھی ولی ہے۔ تو ظاہر ہے کہ تھوڑے سے وقت میں سارے معنی کے اوپر اپنے خیالات کا اظہار تو دشوار ہے۔ اب ولی کا معنی قریب مل کر آپ بات شروع کریں۔ اور ولی کے معنی قریب یہ اتنا زیادہ پہچانا ہے کہ آپ کو سمجھانے کی ضرورت نہیں۔ کہیں کسی کی نماز جنازہ پڑھانے کی بات آتی ہے تو پوچھتے ہیں ولی کدھر ہے، اس سے اجازت کرنا۔ یا نابالغ کی کبھی نکاح کی بات آئی، ولی کون ہے؟ تو قریب، جو قریب ہے وہ۔ اب اس کلام کی خوبی آپ دیکھیں، کلام کی خوبی کیا ہے کہ یہ دعویٰ بھی ہے، دلیل بھی، دعویٰ بھی ہے، دلیل بھی۔ دعویٰ کیا ہے؟ جو اللہ کے قریب ہیں انہیں نہ خوف ہے نہ غم، اور
اور دلیل یہ ہے جب اللہ کے قریب ہیں تو کیا خوف کیا غم، اسی میں دعویٰ بھی اسی میں دلیل بھی۔ یہاں سب سے پہلے سوچنے کی بات یہ ہے کہ اتنی ہی تو بات بتانی ہے نا کہ جو اللہ کے قریب ہے اسے نہ خوف ہے نہ غم۔ اس کو بتانے کے لیے جو اہتمام کیا گیا اعلیٰ، خبردار، ہوشیار۔ اب میں کوئی بات آپ کو خبردار، ہوشیار، گوش پر آواز ہو جائیے، ساری توجہات کو ادھر ادھر سے ہٹا کے میری طرف کیجیے، تو آپ سمجھے کو بڑی اہم بات بتائی جا رہی ہے، بہت خاص بات بتائی جا رہی ہے۔ اور پھر بتائی گئی تو کیا بات؟ اللہ کے بولے کو نہ غم ہے نہ خوف۔ یہ کون سی بات تھی جس کے لیے اتنے چونکانے کی ضرورت، اس قدر گوشت پر آواز کرنے کی ضرورت، اس قدر متوجہ کرنے کی ضرورت؟ یہ تو سیدھی سی بات تھی، اور وہ بھی کلام الہی میں اس قدر زور دیا گیا ہے۔ تو دوستو آپ اس کو سیدھا نہ سمجھیں، ولیوں کا معاملہ اتنا سیدھا نہیں ہے اور اتنا آسان نہیں ہے۔ سیدھا اور آسان ہوتا تو اختلافات نہ پیدا ہوتے، اتنا آسان اس کو مت سمجھو۔ اور میں بعض عارفین کے یہ قول پیش کروں تو آپ چونک جائیں گے، خدا کا پہچاننا آسان ہے، ولی کا پہچاننا مشکل ہے۔ چونکنے کی بات نہیں، بات ہے نا، خدا کو پہچاننا آسان، ولی کو پہچاننا مشکل۔ یہ بات صحیح ہے، خدا کی ذات و صفات کا کما کو پہچاننا یہ ممکن ہی، نہ خدا کی ذات کوئی پہچان سکتا ہے جیسا کہ پہچاننے کا حق ہے، نہ اس کی صفات، نہ اس کی حقیقت، نہ ذات کی حقیقت، نہ صفات کی حقیقت۔ یہ تو صحیح ہے، مگر اتنا تو سمجھا کہ خدا وہ ہے جو کسی کی سمجھ میں نہ آئے، اتنا تو سمجھا کہ خدا وہ ہے جو وراء الورا ہو، اتنا تو سمجھا کہ خدا وہ ہے جو مکان مکانیات سے پاک ہو، زمانہ زمانیات سے پاک ہو، مادہ مادیات سے پاک ہو۔ تو کچھ نہ سمجھ کے بھی کچھ سمجھا، اتنا تو سمجھا۔ اگر معاملہ ولیوں کا بھی ایسا ہوتا، یہ کسی دوسری دنیا میں رہنے والے ہوتے تو یہ سمجھانا آسان تھا، ولی وہ ہے جو پہلے آسمان پہ رہتا ہو، ولی وہ ہے جو دوسرے آسمان پر رہتا ہو، سمجھانا آسان۔ وہ ہمارے ہی بیچ میں رہ کر ہمارے لیے مشکل ہو گئے، وہ ہمارے ہی بیچ میں رہ کر کے ہمارے لیے مشکل ہو گئے۔ کیا مطلب؟ رہتے ہیں ہمارے ساتھ، اٹھتے بیٹھتے ہیں ہمارے ساتھ، کھاتے پیتے ہیں ہمارے ساتھ، ٹہلتے ہیں ہماری بازاروں کے اندر، اور یہ عالم بالکل ہم سے ملے ہوئے ہیں، ہم سے ملے ہوئے ہیں، پھر بھی ہم میں ان میں اتنا فرق ہے کہ ہم خوف والے ہیں، یہ بے خوف ہیں، ہم فکر والے ہیں، یہ بے فکر ہے، ہم غم والے ہیں، یہ بے غم ہے۔ یہ ہمارے اندر رہ کر ہمارے لیے مشکل بنے، ان کا پہچاننا مشکل ہوگا۔ اگر آپ پہچاننا آسان ہوتا تو لوگ ولیوں کو اپنی طرح کیسے سمجھتے؟ سیدنا اللہ کے قریب ہے، انہیں نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے۔ اچھا ایک بات بتا دیجئے کہ خیر جو قریب ہیں ان کو نہ خوف ہے نہ غم، بس ہو گئی، تو یہ فائدہ ان کا یا میرا؟ خواجہ کو کوئی خوف نہیں، کوئی غم نہیں، یہ اللہ کے قریب ہیں، قریب ہیں، فائدہ اٹھا رہے ہیں، داتا فائدہ اٹھا رہے ہیں، سارے اولیاء خدا کے قریب ہیں۔ اس کو ہمیں بتانے کی کیا ضرورت؟ یہ جان کر کیا کریں گے؟ ارے ہمیں اعمال کا درس دو، عقیدے کی بات بتاؤ، دوسرے مسائل ہمیں سمجھاؤ، ہمیں یہ جان کے کیا کریں گے کہ یہ خدا کے قریب ہے، خواجہ خدا کے قریب ہے، داتا خدا کے قریب ہے، فلاں خدا کے قریب ہے، یہ ہم جان کے کیا کریں گے؟ ہم جان کے کیا کریں گے؟ نہیں دوستو، ضرورت ہے، وجہ کیا ہے؟ وہ کون سا بندہ ہے جو اپنے خدا کے قریب نہیں ہونا چاہتا؟ وہ کون سا
بندہ ہے جو خدا کی قربت کی تمنا نہیں رکھتا، وہ بھی کوئی عابد جو معبود کے قریب ہونا نہ چاہے، وہ بھی کوئی مرزوق جو رازق کے قریب ہونا نہیں چاہے، وہ بھی کوئی مملوک جو مالک کے قریب ہونا نہ چاہے، وہ بھی کوئی مرغوب جو رب کے قریب ہونا نہ چاہے، وہ بھی کوئی بندہ جو بندہ نواز کے قریب ہونا نہ چاہے۔ سوچو تو سب کے اندر یہ خواہش ہے، مگر عقل اور دل میں جھگڑا ہو رہا۔ دل کہہ رہا کاش ہم قریب ہو جائیں، عقل کہتے ہیں ناممکن، خدا سے قریب ہونا ناممکن، دل کہتا کاش ہم قریب ہو جائیں۔ دل قربت کی خواہش لیے ہوئے ہے اور عقل جو ہے محالات کا سلسلہ لیے ہوئے ہے۔ عقل یہ کہتی ہے اے بندے ذرا سوچ تو خدا کے قریب کیسے ہو سکتا؟ سن، تو ممکن ہے وہ واجب ہے، تو مادے والا ہے وہ مادہ مادیہ سے پاک ہے، تو زمانے والا ہے وہ زمانہ زمانیہ سے پاک ہے، تو مکان والا ہے وہ مکان مکانیہ سے پاک ہے، تو ممکن، تیری حقیقت ممکن، تیری دنیا ممکن۔ تو عالم امکان سے جب تک تو نکلے گا نہیں، عالم وجود میں پہنچے گا کیسے؟ مادے کی دنیا سے نکلے گا نہیں تو وہاں رسائی کیسے ہوگی؟ تو نہ تو مادے کی دنیا سے نکل سکتا ہے، نہ زمانہ زمانیات سے نکل سکتا ہے، نہ مکان مکانیات سے نکل سکتا ہے، اور جب تو نکل ہی نہیں سکتا تو قریب ہوگا کیسے؟ کیسے قریب ہوگا؟ وجود والی ہستی کے قریب کیسے ہوگا؟ عقل سمجھا رہی ہے دل کو محال ہے خدا سے قریب ہونا، اور دل خواہش ہے کاش کے قریب ہونے کی کوئی صورت نکل آئے، کاش کے قریب ہونے کی کوئی صورت نکل آئے۔ اب جب یہ عقلوں اور دل کی جنگ شروع ہوئی تو رحمت الہی نے آواز دی کہ اے بندے اگر تو مجھ سے قریب ہونا چاہتا ہے تو تجھے زمین سے اچھل کر کے عالمی امکان سے نکل کر کے عالم وجود میں آنے کی ضرورت نہیں، مادہ مادیات کی دنیا کو چھوڑنے کی ضرورت نہیں، مکان مکانیات کے دائرے سے نکلنے کی ضرورت نہیں، زمان و زمانیات کے شکنجے سے نکلنے کی ضرورت نہیں۔ دیکھ لے یہ میرے قریب ہے، ان کے قریب ہو جا، یہ میرے قریب ہے، ان کے قریب ہو جا، جو ان کا قریب وہ میرا قریب۔ خدا نے بتا دیا مجھ سے قریب ہونا ہے، ان سے قریب ہو۔ مگر آپ کو یہ بھی عجیب بات ہے، خدا ان کے قریب ہے تو کیا ہمارے قریب نہیں ہے؟ قرآن کی آیت کو بلا دیا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، خدا تو ہم سے بھی قریب ہے۔ تو یہ کون سی خاص بات پیدا ہوئی؟ خدا اگر سنو بات سنو، خدا سب کے قریب، یہ بات تو طے ہے، مگر سب خدا کے قریب نہیں۔ ارے خدا تو تیرے قریب ہے، تو بھی قریب ہے۔ سوال پوچھے خدا تو تیرے قریب ہے مگر تو بھی کیا قریب ہے؟ پھر آپ سوچیں گے یہ بات الٹی ہو گئی، وہ میرے قریب تو میں ان کے قریب، بھئی کوئی مولانا میرے قریب تو میں ان سے دور ہو جاؤں گا۔ قربت تو دونوں طرف سے ہوتی ہے، مگر نہیں دوستو بات صحیح، خدا ہمارے قریب ہے، اتنا قریب ہے، اتنا قریب ہے، اس قربت کو ہم سمجھا نہیں سکتے، مگر ہم خدا سے اتنا دور ہے کہ اس دوری کو بھی سمجھا نہیں سکتے، اس دوری کو بھی نہیں سمجھا سکتے۔ آپ اچھی طرح سے اس کو سمجھیں، بات چیز قریب رہ کے بھی دور ہوتی۔ اس سلسلے میں تو لطیفے کے طور پر ایک کسی کا سنایا ہوا ایک قصہ میرے ذہن میں آتا ہے، اور یہ بات کو سمجھانے میں بڑی آسانی ہوتی ہے۔ ایک صاحب چلے کہیں سفر کو، اور ان کے پاس قیمتی انگوٹھی، وہ بھی ہیرے کی۔ اب ہیرے کا کتنا قیمتی پتھر، اب قیمتی انگوٹھی جب وہ لے کے وہ چلے تو ایک صاحب ان کے ساتھ اور بھی چلے۔ جب کوئی دولت لے کے چلتا ہے نا تو ایک ساتھی اور مل جاتا ہے۔ جس طرح کی بھی دولت لے کے چلو گے اس دولت کے لوٹنے والے ساتھ ملیں گے۔
اگر دنیا کی دولت لے کے چلو گے تو دنیا کی لٹیرے پیچھے لگیں گے، اور دین کی دولت لے کے چلو گے تو دین کے لٹیرے پیچھے لگیں گے، تو لٹیرے آگے پیچھے لگ رہا ہے۔ وہ تو آپ کے پاس دولت والا تو لٹیرا پیچھے لگا۔ اچھا، اور لٹیرے کی عادت بتاؤ، وہ مسافر کے ساتھ مسافر ہوتا اور مقیم کے ساتھ مقیم ہوتا۔ مثال کے طور پر اگر کوئی لٹیرا آپ کے ساتھ ہوگا نا، آپ مجھے کہاں جاؤ گے؟ جہاں تک آپ جائیں۔ اس لیے اس کو پتہ نہیں کہ داؤں کہاں لگے، یہ تو جو ہم جس کے پیچھے چل رہے ہیں یہ ملے کہاں، تو اس لیے یہ کبھی نہیں سکے گا کہ ہمیں صرف لسٹر تک جانا۔ اگر وہ لسٹر کا بتا دے گا تو آگے تو نہیں جا سکے گا، اور لسٹر تک اگر کام نہیں ہو سکا تو لہٰذا وہ یہ کہے گا نہیں، کہاں سے آپ جہاں سے آپ آ رہے ہیں کہاں تک جائیں گے، جہاں تک آپ جائیں گے، جہاں تک۔ تو جس طرح دنیا کو لٹیرا یہ تدبیر کرتا ہے، ویسے آخرت کے لٹیرے سے پوچھو کہاں سے آئے کہاں تک۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو ہم اللہ کو بھی مان گئے، قیامت کے دن کو بھی مان گئے، یعنی یہاں سے لے کے وہاں تک کے ساتھی، یہاں سے لے کر کے وہاں تک کے ساتھی۔ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، یہ جھوٹے ہیں، ایمان والے یہ نہیں، ایمان والے نہیں۔ اب اس کے بعد مگر وہ ساتھ تو ہو گئے، مگر جس کو خدا ہیرا دیتا ہے اس کو ہیرے کا دماغ بھی دے دیتا ہے، سمجھ لیا کہ کون ہے یہ ساتھی جو ہے یہ کون ہے۔ اب وہ ساتھ ساتھ چلنے میں جب ایک جگہ ایک منزل پر اس کو ٹھہرنا ہوا تو اس نے یہ سوچا میرے پاس ہیرا، اگر میں سو گیا تو کہیں یہ لے کے چلا کے جائے۔ تو اس نے ایک تدبیر کی، اس کو سمجھا کہ دیکھو رات بڑی ہوتی ہے، آدھی رات تو آرام کر، آدھی رات میں آرام کروں، کیونکہ میرے پاس یہ قیمتی چیز ہے، کہیں کوئی تیسرا نہ لے جائے۔ وہ بھی خوش ہو گیا کہ بہت اچھی بات ہے، یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ اب اس نے پہلے لٹیرے کو سلا دیا اور اس نے اپنی کوٹ وغیرہ ٹانگ دی تھی۔ جب خود اپنے سونے کا وقت آیا تو اس کو اٹھانے سے پہلے وہ انگوٹھی اسی کے جیب میں رکھ دیا، اسی کے جیب میں رکھ دیا، اور اس کے بعد آرام سے لیٹ گیا۔ اب یہ پوری تلاشی دے رہا، پوری تلاشی دے رہا، نہیں ملی وہ انگوٹھی، اس کو نہیں ہاتھ آئی، یہاں تک کہ صبح کا وقت آیا۔ جب ادھر ادھر دونوں ہاتھ منہ دھونے کے لیے نکلے اس نے پھر نکال کے پہن لیا، اسی کی جیب سے نکال کے پھر پہن لیا۔ مختصر یہ ہے کہ دوسری منزل پر تو اس نے بڑا اہتمام کیا، کمرے کے اندر جتنے سوراخ تھے چھوٹے کو بڑا کر دیا، انگوٹھی نہیں ملی، چھوٹا سوراخ بڑا بن گیا مگر انگوٹھی نہیں ملی۔ پھر وہ پریشان ہو کر تیسری منزل پہ وہ وہی کرتا تھا، اسی کے جیب میں رکھتا تھا، اسی کی جیب سے نکال لیتا تھا۔ مگر جب منزل آ گئی اب لٹیرا اپنے کو چھپا نہیں سکتا، اب منزل جب آ گئی اب وہاں تک کے تو ساتھی میدان قیامت میں پہنچنے کے بعد اب چھپا نہیں سکتے، اب منزل آ گئی، یہاں تک چھپے تھے نا، نمازوں میں چھپے تھے، کلموں میں چھپے تھے، روزے میں چھپے تھے، نہ جانے کتنے پردوں میں چھپے تھے، وہاں سب لٹ دیا جائے گا، وہاں سارے پردے لٹ دیے جائیں گے، وہاں کوئی اپنے کو چھپا نہیں سکے گا۔ اب لٹیرا بھی جب سوچا آخری منزل آ گئی، اب تو بات ختم ہونے کے بعد کہا اچھا ایک بات بتا دیجئے، آپ تو جان سمجھ بھی گئے ہوں گے، میں آپ کا ساتھی نہیں تھا، میں چور تھا، میں لٹیرا تھا، بس مجھے ایک بات بتا دو آپ انگوٹھی رکھتے کہاں؟ میں تو اپنے کو استاد سمجھتا تھا مگر آپ میرے چچا نظر آئے، آپ میرے کو استاد نظر آئے، بس اتنی سی بات بتا دو کہ آپ انگوٹھی رکھتے کہاں تھے؟ تو ان کا جواب یہ تھا انگوٹھی تیرے ہی قریب تھی، تو اس کے قریب نہیں تھا، تیرے ہی قریب تھی مگر تو اس کے قریب نہیں تھا، تو اس کے قریب نہیں تھا، اس لیے کہ تیرے علم سے باہر، تیری خبر سے باہر، تیری اطلاع سے باہر، تو خدا ہم سے قریب ہے، بہت قریب ہے مگر ہم اس سے بہت دور ہیں، اس کی اطاعت سے دور ہے، اس کی فرمانبرداری سے دور ہے، اس کے احکام کی پابندی سے دور ہے، تو وہ قریب ہم دور، مگر یہ جو اولیاء ہیں خدا ان کے قریب، یہ خدا کے قریب، خدا ان کے قریب، یہ خدا کے قریب، تو جو ان کا قریب وہ بھی خدا کا قریب۔ اللہم صل علی سیدنا اور دوستو دعویٰ بھی کتنا بڑا، خدا کے قریب، جب خدا کے قریب تو قدرت کاملہ کے قریب، اختیار کلی کے قریب، علم مطلق کے قریب۔ بتاؤ بادشاہوں کے قریب کو چور سے ڈر، جو علم کے قریب ہو اسے جہالت کا خوف، جو عدل کے قریب ہو اس کو بے انصافی کا خوف،
جو خدا کے قریب ہے وہ ایسے علم کے قریب ہے جہاں جہالت کا گزر نہیں، جو خدا کے قریب ہے وہ ایسے عدل کے قریب ہے جہاں بے انصافی ہو ہی نہیں سکتی، وہ خدا کے قریب ہے تو ایسے بادشاہ کے قریب ہے جہاں مجبوری کا سوال ہی نہیں پیدا ہو رہا۔ جو خدا کے قریب ہے اسے نہ خوف ہے، نہ کوئی رنج و ملال ہے، نہ ڈر ہے، نہ رنج و ملال ہے۔ یہاں پر ایک بات تیزی سے اور میں بتا دوں، یہ خوف کیا چیز ہے اور غم کیا چیز ہے۔ دیکھو، آنے والی تکلیف پر جو آپ افسوس کرتے ہیں اس کا نام ہے خوف، اور گزری ہوئی تکلیف پر جو افسوس کرتے ہیں اس کا نام ہے غم۔ گزری ہوئی تکلیف یعنی یہ نہیں کہا کہ ان پر تکلیف نہیں، ولیوں پر تکلیف نہیں، ایسا نہیں، تکلیف تو ہے مگر نہ خوف ہے نہ غم، نہ آنے والی تکلیف کا خوف نہ جانے والی کا غم۔ یہ تکلیف کو تکلیف ہی نہیں سمجھتے۔ اِنَّا نَفْرَحُ بِالْبَلَاءِ كَمَا يَفْرَحُ أَهْلُ الدُّنْيَا بِالنَّعَمِ۔ ہم مصیبتوں سے ایسا خوش ہوتے ہیں جیسا دنیا والے نعمتوں سے خوش ہوتے ہیں۔ یہ بلاؤں کو بلائیں اگر نہ لیں تو کربلا واقع کہاں سے ہوگا؟ اگر یہ بلاؤں کو بلائیں نہ لیں تو خیبر و خندق کی منزلیں کہاں سے سامنے آئیں؟ ہم تو ایسا خوش ہوتے ہیں۔ حضرت امام رضا کا وہ واقعہ سامنے آتا ہے کہ ان کے پیروں میں بیڑی، ہاتھ میں ہتھوڑی ہے۔ ایک ایسا دور آتا ہے، ایک چاہنے والا کہتا سرکار اگر ایسا ہوتا، یہ ہتھوڑی میرے ہاتھ میں ہوتی، یہ بیڑی میرے پیر میں ہوتی تو کیا اچھی بات ہوتی۔ تو حضرت مسکراتے ہیں، مسکرانا تھا کہ بیڑی بھی ٹوٹ گئی، ہتھوڑی بھی ٹوٹ گئی، مسکرانا تھا۔ بیڑی اختیار رکھ کر کے یہ مجبور نہیں ہے، یہ مصیبتوں کو اختیاری طور پر اپنا رکھا ہے، اور مسکرا کر کہتے ہیں دیکھا تو نے ان بیڑیوں نے مجھے پابند نہیں کیا، میں نے ان کو پابند کیا، میں نے ان کو پابند رکھا ہے، ان ہتھکڑیوں نے مجھے نہیں پکڑا، میں نے پکڑ رکھا ہے۔ میں اس حالت کو اس لیے پسند کرتا ہوں تاکہ ایک آن کے لیے بھی خدا سے غفلت نہ ہو۔ سوچو تو یہ نہ ڈرنے والے ہیں نہ خوف۔ اچھا، اب میں اور تیزی کے ساتھ لے جاؤں اس لیے کہ بہت تفصیل کی طرف لے جانے کا نہ وقت ہے اور نہ ضرورت ہے، تھوڑے سے وقت کام کی بات ہو جائے، بہت بڑی بات ہے۔ یہ بتائیے آپ کو خوف کس کس بات کا ہوتا ہے؟ پہلے تشریح کریں، پھر دیکھیں کیا ان کو اس کا خوف ہے کہ نہیں۔ جن باتوں سے ہم ڈرتے ہیں، اب ہم جن سے ڈرتے ہیں وہ ہم خوب جانتے ہیں کس سے ڈرتے ہیں۔ انسان اپنی جہالت سے ڈرتا ہے کہ نہیں؟ اگر انسان جہالت سے نہ ڈرتا تو جہالت کو دور کرنے کی جو تدبیریں ہو رہی، یہ یونیورسٹیاں، یہ کالجز، یہ تعلیمی ادارے، اس پر کروڑوں اربوں خربوں کا خرچ بتا رہا ہے۔ انسان جاہل رہنا نہیں چاہتا، انسان جہالت سے ڈرتا ہے۔ جہالت نقصان دہ چیز ہے، ڈرتے ہیں نہیں؟ اچھا جناب، اور کس سے ڈرتے ہیں؟ مفلسی سے ڈرتے ہیں۔ ہے کوئی انسان جو مفلسی سے نہ ڈرتا؟ یہ سارے کارخانے، یہ فیکٹریاں، یہ کائنات کی گہما گہمی، یہ تجارتی ہما ہمی، یہ دنیا کی دوڑ دھوپ، یہ بتا رہی ہے کہ کوئی مفلس رہنا پسند نہیں کرتا۔ سب مفلسی سے سب ڈرتے ہیں، سب ڈرتے ہیں۔ اور آگے میں بتاؤں تیزی کے ساتھ، ارے انسان تو چور ڈاکو سے بھی ڈرتا ہے، جنگلی جانوروں سے بھی ڈرتا ہے، آگ کے شعلوں سے بھی ڈرتا ہے، دریا کی روانی سے بھی ڈرتا ہے۔ یہ ڈرنے والا موت کے وقت سے بھی ڈرتا ہے، موت کے وقت سے ڈرتا ہے، اور پھر قبر کی منزل سے ڈرتا ہے، اور پھر قیامت سے ڈرتا ہے۔ ڈرنے کی کتنی لمبی لسٹ، اتنی لمبی لسٹ، ہر چیز سے قدم قدم پر آپ ڈرتے ہیں، مگر یہ اللہ کا جو ولی ہے وہ نہیں ڈرتا، نہیں ڈرتا۔ کیوں؟ یاد رکھو، جو جاہل ہے وہ ولی نہیں ہو سکتا، جو جاہل ہے وہ ولی نہیں ہو سکتا، اور خدا جس کو ولایت دے گا اسے جاہل نہیں رکھے گا، جس کو خدا ولایت دے گا اس کو جاہل نہیں رکھے گا۔ ان کی شان ہی کچھ نرالی ہوتی ہے۔ میں لے چلوں تھوڑا سا، دو ایک باقی کی طرف اشارہ کر لوں۔ یہ حضرت عبداللہ ابن مبارک ہیں، اور اس کے بعد یہ جا رہے ہیں، راستے میں ایک چھوٹے سے بچے کو انہوں نے دیکھا، وہ بچہ عجیب حرکتیں کر رہا، کبھی ہنستا ہے کبھی روتا ہے، ایک گھروندا بناتا ہے مٹی کا، کبھی بناتا کبھی بگاڑتا ہے۔ بہت حیران تھی کہ یہ
बच्चा क्या खेल कर रहा, मगर हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मुबारक उधर से जब गुजरे तो दिल में ख्याल आया कि बच्चे को लाओ सलाम कर रहे हैं। फिर सोचा बच्चा है क्या, जरूरत, आगे बढ़ गए। आगे बढ़ने के बाद फिर उनको ख्याल आया कि गलती मुझसे हो गई, गलती हो गई। अल्लाह के रसूल तो बच्चों को भी सलाम करते थे। फिर पलट कर कहते हैं अस्सलामु अलैका अय्युहल वलद, ये बच्चे तुम पर सलामती हो। तो बच्चे ने कहा वालेकुम सलाम या अब्दुल्लाह इब्न मुबारक, ये अब्दुल्लाह इब्न मुबारक तुम पर भी सलामती। ताज्जुब में पड़ गए, मेरा नाम कैसे जान लिया, मेरा नाम कैसे जान लिया। तो बच्चे ने जवाब दिया कि जो अपने खुदा को जान लेता है दुनिया की कोई चीज से पूछता नहीं। सबसे ज्यादा मुश्किल है तो खुदा की मार्फत, जो खुदा को पहचान ले। अब मखलूक खुदा में क्या है जिसे न पहचाने। इस आरिफाना जवाब के बाद इनके दिल में इश्तियाक पैदा हो कि बच्चे से कुछ और पूछे। पता ये चला कि उस वक्त बूढ़े बूढ़े लोग भी कहीं इल्म मिल रहा तो नहीं देखते थे कि बच्चा है कि बूढ़ा है, जहाँ से इल्म मिले। आज तो लोग अपनी सफेद की दाढ़ी देखते हैं या उम्र सीनो साल देखते हैं तो छोटों से पूछना आयब समझते हैं, अपनी तौहीद समझते हैं। मगर उन्होंने महसूस किया ये बच्चा आम बच्चों की तरह नहीं है। काय बच्चे एक बात ये बता दे कि कभी तू घरौंदा बनाता है, कभी बिगाड़ता है, इसमें क्या राज है? राज इसमें ये है कि मैं घरौंदा बना के दिखाता हूँ कि मेरे खुदा ने ऐसे ही सारी दुनिया बना दी और बिगाड़ के दिखाता हूँ, ऐसे ही बिगाड़ देगा। ये मेरा खेल है। जब मैंने बनाया किसी को हक नहीं पूछे क्यों बनाया, जब बिगाड़ दूंगा किसी को हक नहीं कि क्यों बिगाड़ दूंगा। मेरा घरौंदा है, जब चाहूँ बनाऊं, जब चाहूँ बिगाड़ दूं। तो खुदा जब चाहता उसने अपनी दुनिया को अपनी मर्जी से बना दिया, जब चाहेगा अपनी मर्जी से मिटा दिया। न किसी को यह हक है कि पूछे क्यों बनाया, न ये हक है कि पूछे क्यों बनाया, क्यों बनाया, यह हक नहीं है। अब मैं कायनात की इस्तिबात और नफी का नक्शा खींच रहा हूँ और भी आगे बढ़े। अच्छा बच्ची ये बता, तू कभी रोता है कभी हंसता है, इसका क्या बात है? कहा बात ये है कि आलम अरवाह में जब मुझसे पूछा गया ना, सारी रूहों से पूछा गया था, तो मेरी रूह ने भी जवाब दिया था अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं? तो सारी रूहों के साथ मैंने भी कहा था बला शहीदना, तो मैं रुबूबियत का इकरार करके आया हूँ, अपनी अबदियत का इकरार करके आया हूँ। मगर रोना आता है कि जो बंदगी का हक है वो अदा नहीं होता। इस बात पर रोना आता है कि जो बंदगी का हक है वो अदा नहीं होता। और फिर जब खुदा के इस फजल पर नजर जाती है कि उसने हमें कमजोर पाया तो उम्मत बना दिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो खुदा के इस फजल को सोच के हंसी आ जाती है, खुदा के इस फजल को सोच कर हंसी आ जाती है। गुनहगार पाया तो काली कमली में छुपा दिया। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मद व अला मुहम्मद कमा इस जवाब से भी बहुत खुश हुए। अब आखिर में एक सवाल बड़ा पुराना था जिसका जवाब उनके ज़हन में अभी तक नहीं आया। बहुत अहम सवाल, सोचा ये बच्चा आरिफ है, इससे पूछो ये बताएगा। दिमाग में आया और आकर पूछा। तो उनका सवाल क्या था? अक्ल और नफ्स में फर्क क्या है? ये बहुत आसान सवाल नहीं कि अक्ल और नफ्स में फर्क क्या, ऐसा फर्क बताए कि सामने वाला समझ भी ले। इसलिए कि बहुत सारा काम हम नफ्स का करते हैं और कहते हैं यही अक्ल। कोई नफ्सानियत वाला अपने नफ्स के काम को नफ्सानियत पर नहीं मकबूल करता। कहता है अक्ल यही बात सच्ची है, यही जो मैं कह रहा हूँ वही ठीक है। अपनी बात में जो लोग इसरार करते हैं तो वजह है कि वो नहीं जानते कि ये अक्ल की बात है कि नफ्स की बात। पूछा ये बच्चे ये बता कि अक्ल क्या है, नफ्स क्या है, इसमें फर्क क्या है? तो कहा कि अब्दुल्लाह इब्न मुबारक जब आप मेरे पास से गुजरे थे ना तो आपके दिल में ख्याल आया था कि बच्चा है क्या सलाम करें, बच्चा है क्या सलाम करें। जो आगे बढ़े तो दिल में ख्याल आया अल्लाह के रसूल तो बच्चे को भी सलाम करते थे। फिर आप पलट के आए, फिर पलट के आए तो सुनो, जो बगैर सलाम किए ले गया था वो नफ्स था और जो पलटा के लाई वो अक्ल थी, जो पलटा के लाई वो अक्ल थी। पता ये है कि नफ्स वो है जो रसूल के रास्ते से हटा दे और अक्ल वो है जो रास्ते पर पलटा है। रसूल के रास्ते पर जो पलटा है, जो रसूल का ताबेदार बना दे वो अक्ल है, तो जो रसूल का गद्दार बनाए वो नफ्स है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मद तमाम के वो तकबीर तसल्ली आ रहा है। अब एक बात बताओ, ऐसे रोशन ज़मीरों को क्या
جہالت ڈرا سکتی ہے؟ بات یہاں ہے، ایسے روشن ضمیروں کو کیا جہالت ڈرا سکتی ہے؟ اور آگے بڑھیے، یہ حضرت مولانا روم، اللہ اکبر، کیا شان ہے ان کی، اور ان کے مثنوی شریف کی تو وہ مقبولیت حاصل ہے کہ عالمی ادب میں، فارسی ادب میں اس کا کوئی جواب نہیں ہے۔ مولانا روم کے دل میں خیال آیا، سنا شمس تبریزی کا نام سنا، کہا چلو پیر بنا لیں۔ اتنا علم، اس کے بعد بھی مرشد کی ضرورت، پیر بنا لیں۔ وہاں ایک چیز نظر آئی، ایک دربان دروازے پہ کھڑا، پیر کے دروازے پہ دربان، ان کے دل میں کھٹک پیدا، یہ کیسا پیر؟ کہیں فقیروں کے دروازے پر کوئی پہرا لگتا ہے، یہ کیسا فقیر؟ تو دل میں مصرع ہے، درے درویش را دربار نبایت، درویش کے دروازے کے لیے دربار نہیں چاہیے، یہ کہ پلٹ آئے، گئے تھے کسی مقصد کے لیے پلٹا، رات کو خواب کیا دیکھتے ہیں کہ حوض کے کنارے ہیں، وہ کتاب مطالعہ کر رہے ہیں، اتنے سے شمس آ گئے، پوچھتے ہیں مولانا یہ چیز، مولانا یہ کیا ہے؟ تو مولانا بھی کہتے ہیں علم ہے اس کی تو نمی دانی، یہ ایسا علم ہے جسے تم نہیں جانتے۔ حضرت شمس نے کیا کیا اٹھایا، کتاب کو حوض میں ڈالا، مولانا گھبرا گئے، کیسے بے قدری سے بالا پڑ گیا، اب اتنی قیمتی کتاب کہاں ملے گی؟ اور اس کے بعد پھر جب گھبراہٹ انہوں نے محسوس کی، اشارہ کیا کتاب اوپر، جب اوپر آئی دیکھا کہیں پانی کا کوئی اثر نہیں، مولانا بھی گھبرا گئے، پوچھتے یہ چیز یہ کیا؟ راز ہے اس کی تو نہیں جانتے، یہ ایسا راز ہے جس کو تم نہیں جانتے، یہ ایسا راز ہے جس کو تم نہیں جانتے۔ اب ان کو ہوش ہو گئے، آنکھ کھلی تو آنکھ ہی کھل گئی، بڑی غلطی ہوئی بات جو ہم سوچ کر آئے۔ اور جب وہاں پہنچے تھے مختصر یہ ہے، کہتے شمس کے سامنے مولانا ذرا مصرع سناؤ جو سوچ کے چلے گئے، جو مصرع سناؤ جو سوچ کے چلے گئے تھے۔ بہت جب حضرت کا حکم ہوا تو سنا ہی دیا انہوں نے کہ درویش را دربار نبایت، درویش کے دروازے پر دربار نہیں چاہیے، کہا ایک مصرع اور بڑھا لو تاکہ شعر مکمل ہو جائے۔ درویش را دربار نبایت، ببایا تا سکے دنیا میں آیا، درویش کے دروازے پر دربار نہیں چاہیے، اور اگر نہیں درویش کے دروازے پر بھی دربار چاہیے تاکہ دنیا کے کتے نہ گھس آئے۔ اب مجھے انصاف سے بتاؤ، ایسے روشن ضمیروں کو کیا جہالت ڈرا سکتی ہے؟ ایسے روشن ضمیروں کو اس طرح کی مثالیں آپ دیتے چلے جائے تو بے شمار مثالیں ملیں گی۔ کہنے کا منشا یہ ہے کہ جو اللہ کا ولی ہے اللہ اسے جاہل نہیں رکھے گا، اور جب جاہل نہیں ہوگا تو جہالت ڈرا نہیں سکتی۔ یہ مختصر کی بات آئی۔ اب چلیے اور تیزی کے ساتھ، کیا ان کو مفلسی کا ڈر؟ یاد رکھیے یہ جو مفلسی کے انداز میں نظر آتے ہیں یہ ان کی اپنی ہی پسند کی ہوئی شکل ہے۔ یہ چٹائی پر جو بیٹھتے ہیں نا، چٹائی پر بیٹھنے میں پسند ہے، خود چٹائی پر بیٹھتے ہیں، دوسروں کو تخت پر بٹھاتے ہیں، اس کمبل میں بیٹھتے ہیں، دوسروں کو تاج پہناتے ہیں، تو یہ ان کی اپنی پسندیدہ چیز ہے۔ یہ نہ سمجھو کہ یہ افلاس کا نتیجہ ہے، یہ مفلسی کا نتیجہ ہے۔ حضرت محبوب الہی کی بارگاہ میں ایک صاحب پہنچ گئے، اپنی افلاس کی شکایت لے کر حضور بہت مفلس ہوں، تو سرکار نے کیا کیا، مٹی کا ایک ڈھیلا اٹھایا، 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کے دم کر دیا، وہ سونا ہو گیا، سونا ہو گیا، اسے دیا لے جاؤ۔ یہ صاحب بھی عجیب تھے، انہوں نے سوچا سونا بھی مل گیا، سونا بنانے کی ترکیب بھی مل گئی، دونوں ہی یہ صاحب ہے۔ اور پھر یہ بھی صبر نہیں کیا کہ یہ پورا سونا ختم ہو تو آگے سونا بنایا جائے، رات کو لے کے بیٹھ گئے، اینٹوں کا کئی کیلو لے کے بیٹھ گئے، اور دم کرتے کرتے رات بھر دم کرتے رہے، خود بے دم ہو گیا، خود بے دم ہو گئے۔ وہ سونا کیا بنے، سنہرا بھی نہیں ہوا، کچھ رنگ ہی نہیں بدلا اس کا۔ دوسرے دن بوجھل دل و دماغ کے ساتھ جب محبوب الہی کی بارگاہ میں آ کر انہوں نے کہا حضور آپ نے تو صرف 3 ہی مرتبہ پڑھا تھا، میں رات بھر دم کرتے کرتے بے دم ہو گیا۔ ہاں سنو، خدا کے کلام میں مٹی کو سونا بنانے کی طاقت موجود ہے، مگر پہلے نظام الدین کی زبان پیدا کرو۔ وہ زبان اگر پاک صاف نہیں ہے تو اس سے وہ اثرات کبھی نہیں نمایاں ہو سکتے جو کلام الہی کے ہونے چاہیے۔ ایسے لوگ
ہمارے مخدوم سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی کے بھانجے جو بہت ہی عزیز فرزند جن کو فرمایا کرتے تھے نور العین فرزند نور العین خلیفہ مطلق، اور وہ ان کو ایک دور میں تعلیمی دور میں ایک دور میں ان کو کیمیا بنانے کا شوق ہو گیا، اور آپ جانتے ہیں کیمیا بنانے والے محنت کرتے ہیں آخری آنچ بگڑ جاتی، آخری آنچ جو ہے وہ بگڑ جاتی، ساری محنت ان کی ہو، تو کیمیا کا بڑا شوق تھا۔ حضرت مخدوم کو پتہ چلا کہ صاحبزادے کو کیمیا بنانے کا بڑا شوق، ایک مرتبہ بلایا اور بلانے کے بعد کہا بیٹے مجھے استنجے کے لیے مٹی کے ڈھیلے کی ضرورت ہے، لے آؤ۔ وہ جب لایا تو سرکار نے ایک نظر ڈالی وہ سونا، تو کہا بیٹا میں نے سونا نہیں مانگا، ڈھیلا مانگا۔ دوبارہ میں پھر لے کر آیا، پھر نظر ڈالی، پھر سونا، کہا پھر تم نے کہی میں تو سونا نہیں دی، میں تو ڈھیلا مانگا، مجھے استنجے کی ضرورت۔ تیسری بار تو آج ہی جانا تو حضور میں تو ڈھیلے ہی لاتا ہوں، میں تو مٹی ہی لاتا ہوں، مگر جب آپ کی نظر پڑتی ہے تو وہ سونا بن جاتی ہے۔ کہا بیٹے اس طرح کا کیمیا سیکھ، اس طرح کا کیمیا سے سیدنا محمد تمام بولو ایسے لوگوں کو کیا مفلسی ڈرا سکتی ہے؟ مفلسی ڈرا سکتی ہے؟ آگے چلو، چور ڈاکوں کی کیا بات کریں؟ ایک چور گھس گیا تھا نا غوث پاک کے گھر پہ، غوث پاک کے گھر میں گھس گیا تھا، وہاں گیا کیا لے کے آیا؟ کیا لے کے آیا؟ جو گھر میں تھا وہی لے کے آیا، جو گھر میں تھا وہی لے کے آیا۔ اسی لیے جب کچھ لینے جاؤ کسی کے پاس تو دیکھو اس کے پاس آئے بھی کہ نہیں۔ ایک بات بتاؤ، کسی بے علم سے تمہیں علم مل سکتا؟ کسی بے ہنر سے ہنر، کسی بے فن سے فن، کسی بے دولت سے دولت۔ تو جب تمہارا فیصلہ ہے کہ بے علم سے علم نہیں ملتا، بے ہنر سے ہنر نہیں ملتا، بے زر سے زر نہیں ملتا، یہ فیصلہ کیوں نہیں کرتے کہ بے دین سے دین نہیں ملتا؟ جس کے پاس ہے ہی نہیں تو دینا کہاں سے؟ اور غوث کے گھر میں گیا، وہاں ولایت بھری ہوئی تھی، لے کے چلا، ولایت بھری ہوئی تھی۔ اور اس ڈوکو نے تو اور بھی حیران کر دیا، جو جنگل میں سیدنا غوث پاک کے جبے مبارک پر ہاتھ رکھا ڈاکے کی نیت سے، اور سیدنا غوث پاک نے فیصلہ کیا الہ العالمین، اس نے عبدالقادر کے دامن کو پکڑ لیا، قیامت تک چھوٹنے نہ پائے، قیامت تک چھوٹنے نہ پائے۔ یہ کہنا تھا کہ اس کو ولایت کا مقام مل گیا۔ اسی لیے میں کبھی کبھی کہہ دیتا ہوں کہ غوث کا دامن پکڑ کے تو دیکھو، پکڑ کے دیکھو، پکڑ کے دیکھو۔ جب یہ ایسے غلط لوگوں کو صحیح کر دیتے ہیں تو تو بھی صحیح ہو جائے گا۔ تمام کو کرنا بھی اللہ صلی اللہ علیہ۔ تو یہ ڈرنے والے نہیں، یہ چور ڈاکوؤں سے ڈرنے والے نہیں۔ اچھا چلیے جانوروں سے ایک واقعہ اس سلسلے کا بھی سن لیجیے۔ میں صرف دکھانا چاہتا ہوں کہ جو اللہ کا ولی ہوتا ہے وہ کسی سے نہیں ڈرتا۔ مشکات شریف کی حدیث، حضرت سفینہ کا واقعہ، اسلامی لشکر سے بچھڑ جاتے، جب بچھڑ گئے، اتفاق سے واقعہ نگاری مقصود نہیں، واقعہ بار بار آپ سنتے رہتے ہیں، بس میں صرف نتیجے کو سامنے رکھوں گا جس کے لیے میں واقعہ بیان کرنا چاہتا ہوں۔ ایک شعر سامنے آ گیا، اب ان کا اطمینان دیکھو، شعر سے کیا کہتے ہیں؟ یا الحارث انا سفینۃ مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے شعر میں سفینہ ہوں، اللہ کے رسول کا آزاد کردہ غلام ہوں۔ اتنا کہنا تھا، شعر دم ہلانے لگا، دم ہلانے لگا، گویا اپنے عمل سے بتا رہا کہ جب تو رسول کا غلام تو میں تیرا غلام، جب تو رسول کا غلام تو میں تیرا غلام۔ اور پھر غلامی کا کام بھی شروع کر دیا، آگے آگے چل رہا، پیچھے پیچھے یہ جا رہا، آگے آگے وہ چل رہا، یہاں تک اسلامی لشکر کے جب قریب ہو گئے تو ایک وداعی آواز اٹھائی، ان کو رخصت کر دیا۔ واقعہ تو اتنا ہی، واقعہ تو اتنی، مگر اس میں آپ ذرا سا کچھ سبق سیکھیں۔ یہ بتائیے شیر کو جنگل کا راجہ کہا جاتا، جنگل کا راجہ کہا جاتا۔ اب جب سوچو جس کے آگے جنگل کا راجہ دم ہلا، پرجا کا کیا حال ہو؟ جو پرجا ہوگی ان میں کیا ہمت ہے جن کو آگ دکھا سکے؟ تو یہ جانوروں سے تو ڈرنے والے نہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ شیر سے حضرت نے یہ کیوں کہا کہ انا سفینۃ مولا رسول اللہ، میں اللہ کے رسول کا غلام ہوں، یہ کیوں کہا؟ یہ کیوں نہیں کہا انا سفینۃ عبد اللہ،
میں سفینہ ہوں، اللہ کا بندہ ہوں۔ بات وہ بھی تو سچی تھی نا، یہ بھی تو بات سچی تھی نا۔ کہتے میں اللہ کا بندہ نہیں تھا، رسول کا غلام تھا، رسول کا غلام تھا۔ کیا مطلب؟ اس لیے کہ خدا کے بندے تو طرح طرح کے، جو خدا کے فرمانبردار ہیں وہ بھی خدا کے بندے ہیں، اور جو نافرمان ہیں وہ بھی بندے ہیں۔ تو خدا کے بندے تو سبھی ہیں، سبھی ہیں۔ تو خدا کے بندہ ہونے سے کوئی مومن نہیں بنتا، خدا کا بندہ ہونے سے کوئی مومن نہیں بنتا۔ اگر صرف بندہ ہونے سے کوئی مومن ہو تو ابو جہل کو بھی مومن ہونا چاہیے، ابو لہب کو بھی مومن ہونا چاہیے، اتبا و شیبہ، اس لیے کہ یہ سب خدا کے بندے، یہ سب خدا کے بندے۔ تو ایمان والا کوئی خدا کا بندہ ہونے سے نہیں بنتا، رسول کا غلام ہونے سے بنتا، نبی کا غلام ہونے سے بنتا۔ نمرود خدا کا بندہ تھا، حضرت ابراہیم کا غلام نہیں تھا۔ فرعون خدا کا بندہ تھا، حضرت موسیٰ کا غلام نہیں تھا۔ ابو جہل خدا کا بندہ تھا، رسول عربی کا غلام نہیں تھا۔ تو ایمان ملتا ہے رسول کی غلامی سے، ایمان ملتا ہے رسول کی غلامی کے۔ اور اگر اب تم سے کوئی کہے کہ میں خدا کا بندہ، میں خدا کا بندہ، تو سمجھنا مشکل ادھر کا بندہ کہ خدا کا بندہ۔ بندے تو ہر طرح کے، بندے تو ہر طرح کے، پتہ نہیں کیسا بندہ، کیسا بندہ۔ اور جب کہتے ہیں ہم رسول کے غلام ہیں، سمجھ لیں راستہ ایک ہی ہے، راستہ ایک ہی ہے، یہ دوسری طرف والا نہیں ہے۔ تو رسول کے غلامی سے ایمان ملتا ہے، صرف خدا کا بندہ ہونے سے۔ عربی جو غلام ہوگا وہ بندہ تو ہوگا ہی، جو رسول کا غلام ہوگا وہ خدا کا تو بندہ ہوگا ہی، مگر صرف بندہ ہونے سے ایمان نہیں ملتا۔ ایمان ملتا ہے تو رسول کی غلامی سے ملتا ہے۔ اسی لیے حضرت سفینہ نے سوچا کہ اگر میں یہ کہہ دوں میں خدا کا بندہ، پتہ نہیں شیر کیا سمجھے، پتہ نہیں ادھر کا بندہ ہے ادھر کا بندہ ہے، کیا سمجھے؟ کہہ دیا میں رسول کا غلام ہوں، راستہ ہی صاف ہو گیا۔ مثال آپ نے یہاں کے جانوروں کی بھی ایک مثال آپ نے لے لی، اور تیزی کے ساتھ چلیے دریا کی مثال لے لیجیے۔ حضرت جنید بغدادی دریا پر سے ایسے چل رہے ہیں جیسے ہم آپ زمین پہ چل رہے ہیں۔ کشتی تھی نہیں، ایک صاحب پیچھے تھے، انہوں نے کہا حضرت ہمیں بھی پار ہونا، ہمیں بھی حضرت پار ہونا، کہا میرے پیچھے چلا۔ تو حضرت جنید جب چل رہے تھے تو یہ کہتے یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ کہتے جا کے چلے جاتے، اور پیچھے والے سے کیا کہا تم یہ کہو یا جنید یا جنید یا جنید یا جنید، یہ کہتا ہوا چلا۔ اب وہ یا اللہ کہہ رہے یہ یا جنید کہہ رہا۔ اب جب بیچ دریا میں پہنچا تو شیطان نے وسوسہ ڈالا، ایسا وسوسہ کہ اچھے کا دماغ خراب ہو جائے۔ ارے بے وقوف، جو خدا جنید کو بچا سکتا ہے کیا تجھے نہیں بچا سکتا؟ کیوں نہیں یا اللہ کہتا؟ کیونکہ شیطان بھی یا اللہ کہلواتا وہ بھی کہلاتا، مگر نکالنے کے لیے نہیں، ڈھمونے کے لیے۔ کیوں نہیں یا اللہ کہتا؟ کیوں نہیں یا اللہ؟ اس نے کہا یا اللہ، ایک ڈبکی چلا رہے حضرت بچائے، کیوں نہیں یا جنید کہتا؟ پھر یا جنید پھر اوپر آ گیا، دل میں دغدغہ تو آ گیا۔ چل مگر کیا کرے، دریا بغیر بلیوں کا نام لے کم چلے کہ نہیں، لیتے رہو دریا ہے۔ اب جب کنارے پہنچا پکڑ لیا، حضور رات بتائیے آپ یا اللہ کہتے ہیں، ہم سے یا جنید کہلاتے ہیں، یہ کیا راز ہے؟ تو کہتے بے وقوف، ابھی تو جنید تک نہیں پہنچا، خدا تک کیا پہنچے گا؟ ابھی تو جنید تک نہیں پہنچا، خدا تک کیا پہنچے گا؟ تو ہم سمجھ گئے کہ دیکھیے ہمارے بزرگ لوگ جو ہم سے کہلوا رہے ہیں، ہمارا غوث کہتا ہے یا اللہ یا اللہ، ہم کہتے ہیں یا غوث یا غوث، ہمارا خواجہ کہتا ہے یا اللہ یا اللہ، ہم کہتے ہیں یا خواجہ یا خواجہ، ہمارا دادا کہتا ہے یا اللہ یا اللہ، ہم کہتے ہیں یا دادا یا دادا، تاکہ اس کہنے کی برکت سے یا اللہ کہنے کا ہمیں بھی سلیقہ آ جائے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضی بسم اللہ علیہ۔ تو یہ دریا کی لہریں بھی ان کو ڈرا نہیں سکتی، ان کو خوف زدہ بنا نہیں سکتی۔ اور میں تیزی کے ساتھ چلوں، وقت کی قلت کا لحاظ کرتے بہت موت کے وقت سے ڈرتے ہوئے
ہے کوئی؟ اچھا اور کیوں ڈرتے؟ چونکہ اعمال ایسے ہیں نا کہ سوچا گئے ہو پکڑے گئے، اسی لیے تو ڈر لگتا ہے، موت کے وقت سے ڈرتے ہیں۔ مگر یہ اللہ کے بندے موت کی خواہش تو نہیں کرتے، مگر موت سے ڈرتے بھی نہیں، منتظر رہتے۔ وجہ کیا ہے؟ اس سلسلے میں آپ کو بتاؤں، ایک مومن کامل کے لیے موت کیا ہے؟ ایک انعام ہے۔ موت ایک انعام ہے ایک مومن کامل کے لیے۔ تفسیر روح البیان کے اندر ایک واقعہ ہے، ایک شخص نے خواب دیکھا سرکار کو، اور سرکار کو خواب دیکھا کہ سرکار آئیں گے، تو ایک سوال کیا، حضور ایک سوال میرے ذہن میں ہے، جواب سمجھ میں نہیں آ رہا۔ کہا آپ نے یہ فرمایا ہے کہ مومن کی روح ایسا نکل جائے گی جیسے پھول سے خوشبو نکل جائے گی، یا بال میں آٹے میں سے بال نکل جاتا ہے۔ اور قرآن میں تو نزع کی تکالیف بڑی شدید، اور اس کی بھی جو تصویر کشی کی گئی ہے وہ زبردست، جیسے ببول کے کانٹے پر آپ بھیگی ہوئی ہلکی چادر ڈال کر کھینچیں، ایک ایک حصہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا، اتنی شدید تکلیف، اور فرماتے ہیں ایسا۔ تو سرکار نے کہا سورہ یوسف سے اس کا جواب تلاش کرو۔ جب سورہ یوسف پر انہوں نے غور کیا، جواب مل کیا گیا؟ ملا یہ وہ واقعہ یاد کرو کہ جب حضرت یوسف حضرت زلیخا نے جمع کیا تھا عورتوں کو، اور حضرت یوسف جب ان کے اوپر پاس آئے تو انہیں انگلی کاٹنا نہیں تھی، کاٹنا تھا پھل، وہ چاہے لیمو ہو یا کوئی بھی پھل ہو، کاٹنا تھا پھل، اور کٹ گئی انگلی۔ بدوا سے ایسا محویت ہو گئی ان پر کہ انگلی کٹ گئی، اور جب انگلی کٹی تو ان کو پتہ بھی نہیں چلا، انگلی کٹی پتہ بھی نہیں چلا۔ بتاؤ انگلی کٹے گی تو پتہ نہیں چلے گا؟ پتہ چلنا چاہیے نا، مگر پتہ چلانے والی چیز تو عقل ہے نا، پتہ چلانے والی چیز عقل ہے۔ اگر عقل حواس کہیں گم ہو گئے ہوں تو پتہ تو نہیں چلے گا نا۔ معلوم یہ ہوا کہ انگلی جب کٹے گی تو درد ہوگا، مگر عقل نہیں ہے تو محسوس نہیں ہوگا، محسوس نہیں، درد ہوگا محسوس نہیں ہوگا۔ فرمایا سرکار کو اپنے کرم سے فرما رہے ہیں کہ دیکھو جب حسن یوسفی بے حجاب ہوا تو عورتوں کے ہوش حواس حسن یوسفی میں گم ہو گئے، انگلی کٹ گئی پتہ نہیں چلا، درد ہوا محسوس نہیں ہوا، تکلیف ہوئی پتہ نہیں چلا، معلوم ہوا۔ اب سرکار اشارہ کرنا چاہتے ہیں کہ جب مومن کامل کی روح نکلے گی تو جمال مصطفیٰ نگاہوں کے سامنے ہوگا، جمال مصطفیٰ نگاہوں کے سامنے ہوگا، ہوش و حواس حسن محمدی میں کھو جائیں گے، روح نکل جائے گی، پتہ نہیں چلے گا، روح نکل جائے گی، پتہ نہیں چلے گا۔ بتاؤ ایسے لوگ کیا موت کے وقت سے ڈرنے والے؟ موت کے وقت سے کیا ڈرنے والے؟ اور تیزی کے ساتھ قبر میں اتر کر کے معاملہ دیکھ لیجئے۔ قبر میں جب آپ پہنچے تو وہاں کیا دیکھتے ہیں آپ؟ وہاں کا ایک واقعہ، حضرت جنید بغدادی کا جب انتقال ہوا تو بعد میں کسی نے خواب میں دیکھا کہ یہ حضور یہ بتائیے قبر کا مرحلہ کیسے گزرا؟ کہا وہ آئے تھے، وہ دو فرشتے آئے تھے اور پوچھا تھا من ربک، تمہارا رب کون ہے؟ تو میں نے ان فرشتوں سے کہا کہ عالم الست میں جب خدا نے ہم سے پوچھا تھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں، تو میں وہی جواب دے کر آیا ہوں۔ بلا شہرنا، میں وہاں جواب دے چکا ہوں، میں اپنی ربوبیت کے اقرار کر چکا ہوں۔ اب پوچھنا ہے تو میرے رب سے پوچھ جنید تیرا بندہ ہے کہ نہیں، جنید تیرا بندہ ہے کہ نہیں۔ یہ سننا تھا۔ فرشتے کہتے ہیں یہ تو عشق و محبت کے نشے میں گم ہے، ان سے سوال کی ضرورت نہیں ہے، نشے میں گم ہے، ان سے سوال کیا، چلے گئے۔ بولو ایسے نشے والے کیا قبر کی منزل سے ڈریں گے؟ ایسے لوگ کیا قبر کی منزل سے ڈریں گے؟ اور آگے چلو، میدان قیامت کا معاملہ عجیب ہے، دوسروں کے لیے قیامت ہے اور کسی کے لیے رحمت ہے۔ وہ میدان قیامت کا معاملہ آپ دیکھیں گے، اس کی بات وہاں پر عجیب چیز ہے۔ دیکھو پہلے یہ سمجھو کہ قیامت کے میدان میں اگر کوئی مطمئن ہے تو اولیاء، ہم کو بھی رنج ہوگا، ہم کو
خوف ہوگا اور رنج ہوگا، اور انبیاء کو بھی ہوگا، انبیاء کو بھی خوف بھی ہوگا اور فکر بھی ہوگی، مگر فرق کیا ہے؟ ہم کو اپنا خوف اپنا غم، اور انبیاء کو اپنی امتیوں کی فکر، اپنے امت اپنا نہیں۔ وکیل جب لڑنے جاتا ہے مقدمہ تو وہ اس کو خود ڈر نہیں رہتا کہ میں جیل میں چلا جاؤں گا، نہ وکیل کو یہ فکر رہتی کہ مجھ پر جرمانہ آئے گا، اپنے موکل کا کام ہوتا ہے، موکل کی فکر ہوتی ہے۔ اسی لیے ہم نے دیکھا ہے کہ آپ موکل ہو کسی وکیل کے نا، ایک دن پہلے بلا لیتا ہمارے ہاں کہلا تو موکل تو سوتا، وکیل تیاری کرتا، وکیل رات بھر جاگتا وہ ہے، کورٹ میں بحث کرتا وہ ہے، بچانے کی کوشش کرتا وہ ہے۔ اسی لیے لوگ اچھا وکیل تلاش کرتے ہیں، اچھا وکیل تلاش کرتے ہیں۔ رحمت سے ہمیں تو ایسا وکیل مل گیا، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرورت نہیں تھی مگر ہمارے لیے جاگتے تھے، ہمارے لیے مشقتیں اٹھاتے تھے، ہمارے لیے تکلیفیں اٹھاتے تھے۔ اب آپ خیال کرتے جائیں تو وکیل نہیں دیکھتا، اپنے لیے نہیں، اپنے جن کی ذمہ داری، مگر ولی وہ کسی کا ذمہ داری نہیں، اس کا کوئی امتی نہیں، ولی کا کوئی امتی نہیں ہوتا کہ اپنے امتی کی وہ فکر کرے، وہ کسی کا ذمہ دار نہیں، نہ اپنا کام نہ کسی اور کا کام، نہ اپنا کام نہ کسی اور کا کام۔ سب سے زیادہ بے فکرے اگر کوئی وہاں ہوں گے تو ولی ہوں گے، میدان قیامت میں بے فکرے۔ اور دوسری بات اور بھی ہے، ہم آپ جائیں گے اپنا حساب دینے اور اولیاء جائیں گے اپنا حساب لینے۔ حساب دینا حساب لینے کا فرق آپ سمجھ لیں، ایک حساب دینے والا ہوتا ہے، ایک حساب لینے والا ہوتا ہے۔ اس کو ایسے میں سمجھا دوں، ایک مالک ہے، اس نے دو غلام، مالک کے دو غلام، اس نے ڈیوٹی لگا دی کہ 8 گھنٹے تمہیں یہ کام کرنا۔ ایک نے کچھ بھی نہیں کیا، یہ 2-4 گھنٹے کر کے بھاگ گیا، یا کچھ بھی نہیں کیا، اور دوسرے نے 8 گھنٹے کے بجائے 16 گھنٹے کر کے دکھا۔ تو 8 گھنٹہ تو ڈیوٹی تھی، 8 گھنٹہ اپنی مرضی سے، اپنی مرضی سے۔ اب دوسرے دن دونوں کو حاضر ہونا ہے دربار میں، پہلے کون جانا چاہے گا؟ یہ جو کام چور ہے وہ تو بھاگے گا، وہ تو چاہے گا کہ رات کبھی صبح ہو ہی نہ، اور یہ جو کام والا ہے اس وقت یا لے، اے رات صبح ہو جا، اے رات صبح ہو جا۔ اب کیوں؟ یہ سمجھتا ہے کہ ہم نے تو بڑھ کر کام کیا، مالک نے جو کہا وہ تو کیا، اس سے زیادہ اپنی مرضی سے کیا مالک کو راضی کرنے کے لیے۔ تو کام چور اگر ہوشیار ہے تو کیا کرے گا جانتے ہیں؟ اس کام والے کے پاس آئے گا، کام والے کے پاس آئے گا، کبھی تو کام والا، اور کل ہم دونوں غلامی ہیں، ہم دونوں کی حاضری ہوگی، ہم تو اس لائق نہیں کہ چہرہ دکھا سکیں، اگر میرا کام تو بنا دے تو تیرا بھی کیا بگڑے گا، تیرا تو کچھ بگڑنے والا نہیں۔ تو وہ کام والا کہتا اچھا میرے پہلے مت جانا، میرے پیچھے رہنا۔ یہ تو بڑے بیوقوف لوگ ہیں جو کام چور بھی ہو آگے جانا چاہتے ہیں، آگے جانا چاہتے ہیں، غوث کے بھی آگے، خواجہ کے بھی آگے، سب کے آگے جانا چاہتے ہیں، کام بھی کچھ نہیں کیا، اب میرے پیچھے رہنا، میرے پیچھے رہنا، اچھا سا۔ اب یہ کیا کرتا ہے؟ آ کے دروازے پر آتی کو بیٹھ گیا، کہیں ایسا نہ صبح کو چلا جائے میں رہ جاؤں، بالکل مجاور ہو گیا، بالکل چوکھٹ کا مجاور بن گیا، اور آ کر بیٹھ گیا۔ اور صبح جب کام والا چلا تو یہ پیچھے پیچھے کچھ فاصلہ رکھتے ہوئے پیچھے پیچھے پہلے معاملہ اس کا طے ہو جائے پھر دیکھا جائے۔ اور جب کام والا مالک کے سامنے پہنچا تو مالک نے یہ کہا ہاں میں نے سنا دیکھا تم نے بہت اچھا کام کیا، میری ڈیوٹی بھی پوری کی، اور تو نے زیادہ کیا میری مرضی سے، جو میں نے کہا تھا اس سے زیادہ کیا اپنی مرضی سے، کیا انعام ملتا؟ اس لیے اجرت کا معاملہ ہو رہا ہے، اپنی مرضی پہ انعام ملتا، اجرت نہیں ملتی، اپنی مرضی سے کرو گے تو انعام پاؤ گے، اور اجرت تو وہی ہے جو گھنٹے کے اندر کیا لینا چاہتا۔ اب وہ کام والا اگر یہ بول گیا اے مالک ایک کام چور بلایا اسے معاف کرنا، اس نے کچھ نہیں کیا، اس نے کچھ نہیں کیا ہے، تو کام والے کے صدقے میں اس کی معافی ہو جاتی ہے۔ اچھا تو نے کہہ دیا ہے اور تو اسی سے راضی ہے تو میں نے معاف کیا، اس کو راضی کرنے کے لیے میں نے معاف کیا۔ دیکھا آپ نے، یہی بات ہے
ہمارا خواجہ، ہمارا غوث، ہمارے داتا، ہمارے اولیاء کرام آقا نقشبند مولا سہرورد بارگاہ خدا بندی میں پہنچیں گے اور جا کر کہتے ہیں اے اللہ تو عالم و خبیر ہے، عالم الغیب و شہادہ ہے، تو جانتا ہے کہ ہم نے کتنی عبادتیں ریاستیں کی، برج عجمی شاہد ہے، ہماری چلا گاہیں گواہ ہیں، ہم تیری یاد مناتے رہے، تو نے صرف 5 وقت کا نماز ہم پر فرض کی، ہم رات بھر تجھے یاد کرتے رہے، تو نے صرف 30 دن کا روزہ رکھا، ہم سال تک تمہارا روزہ رکھتے رہے، کہتے رہے کچھ اور خدا تو جانتا ہے اس میں کوئی ریا نہیں، کوئی سما نہیں، کوئی دکھاوا نہیں، صرف تیری رضا مقصود ہے، صرف تیری رضا مقصود ہے، تجھے راضی کرنے کے لیے، تجھے خوش کرنے کے لیے ہم نے ایسا کہا۔ اب ایسے وقت میں فضل الہی بولے گا، رحمت خداوندی آواز دی، بولو کیا مانگتے ہو، کیا مانگتے ہو؟ اب ایسے وقت میں سبوں نے دامن سے اٹھا لیا، اتنے کام چوروں کو لایا ہوں، اتنے کام چوروں کو لایا ہوں، اتنے ان کو معاف کر دے، ان کو معاف کر دے، ان کو معاف کر دے۔ دوستو ان کی تو بات بن جائے گی، اسی لیے میں کہتا ہوں کام کی اہمیت اپنی جگہ پر ہے، کام کرتے رہو، کام کرتے رہو، کام سے کوتاہی مت کرو، کام سے کوتاہی، نماز فرض ہے پڑھتے رہو، روزہ فرض ہے رکھتے رہو، زکوٰۃ دیتے رہو، استطاعت ہو تو حد سے منہ مت موڑو، جو فرائض و واجبات ہے اس کی پابندی کرو، یہ خدا کا حکم ہے تمہارے اوپر، یہ کرنا ہی ہے، مگر اپنے کام پر بھروسہ مت کرو، اپنے کام پر اعتماد مت کرو، پتہ نہیں یہ خدا کی بارگاہ میں مقبول ہے کہ نہیں، مقبول ہے کہ نہیں، پتہ نہیں تیری نمازیں مقبول ہے کہ نہیں، تیرے روزے مقبول ہیں، تو اے ہوشیارو کام کرتے رہو، کام سے روگردانی مت کرو، مگر کسی مقبول کے دامن سے بھی وابستہ ہو جاؤ، کسی مقبول کے دامن سے بھی وابستہ ہو جاؤ، کہ کام نہ آئے تو کام والے کام آ جائے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد کما تحب و ترضی بأن تصلی علیہ۔ تو حساب لینا اور ہے، حساب دینا اور ہے۔ یہاں سے آپ قیامت تک پہنچ گئے، جب پہنچ گئے تو دیکھا یہی وہ ہیں جن کو نہ یہاں کا ڈر، نہ وہاں کا ڈر، نہ قبر کا ڈر، نہ موت کا ڈر، نہ جنگل کا ڈر، نہ چور ڈاکوؤں کا ڈر، نہ ہواؤں کا ڈر، نہ قیامت کے دن کا ڈر، کسی کا ڈر نہیں۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ مگر اب تیزی سے 2 منٹ میں یہ بات کہہ دو، الذین آمنوا وکانوا یتقون، ایمان والے ہیں اور ڈرنے والے ہیں۔ تم تو ڈرتے نہیں، اور ڈرتے ہیں، ان کے ڈر۔ برج عجمی سے پوچھو کہ غوث سے اعظم کی گری وزاری کا عالم کیا تھا، بزرگوں کی چلا گاہوں سے پوچھو ان کی اشکباری کا عالم کیا تھا، ان کے ڈرنے کا تو حال بتا دوں۔ حضرت جنید بغدادی سے کسی نے پوچھا کہ حضور یہ بتائیے آپ کی داڑھی بہتر ہے یا میرے پیر کی دم؟ تو کہا اگر میری نجات ہو جائے تو داڑھی بہتر ہے، اور نہ نجات ہو تیرے پیر کی دم بہتر۔ یہی حضرت جنید بغدادی ہے، جا رہے تھے، کسی نے اوپر سے غلطی سے کوڑا ڈالا، ان پر گر گیا، اللہ کا شکر ادا کیا، یہ جسم تو آگ کے لائق تھا، صرف خاک گر گئی۔ یہی حضرت جنید بغدادی ہے، حضرت بایزید بستامی ہے، ان سے کہا گیا حضور بارش نہیں ہو رہی، کہا جب کوئی بندہ گنہگار ہوتا ہے تو بارش نہیں ہوتی، مجھ سے بڑا کوئی گنہگار نہیں، میں تمہارا شہر چھوڑ دے رہا ہوں۔ ذرا سا کیسا کرتے ہیں، ان کے ڈرنے کی کیفیت۔ مگر ایک بات بتاؤں، ایک سے ڈرتے ہیں، فیصلہ، وہ ایک سے ڈرتے ہیں، اسی لیے کسی سے نہیں ڈرتے۔ ہم اسی ایک سے نہیں ڈرتے، سب سے ڈرنا پڑا، ایک سے۔ تو ایک سے ڈرنے کا نام ہے تقویٰ، اور سب سے ڈرنے کا نام ہے خوف۔ تو یہ خوف سے، یہ خوف والا نہیں ہے، خوف والا نہیں ہے، جو بلا رہا نہیں۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔